بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاطی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا بچوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو اس زمین پہ سیکھا ہے وہ اسی زمین پہ سکھا کے جانا ہے۔ جو لوگ اپنا علم اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گے تو یہ وہ علم قبر میں ان کی چھاتی کا بوجھ اور آخرت میں وہ ان کا شمار بخیلوں میں ہوگا۔ اب یہ میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ ہم لوگ عام طور پہ کنجوس اور بخیل جو ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کنجوس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتا، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ بخیل کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں یا علم یا کوئی بھی چیز دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو وہ یہاں ہی لوگوں میں بانٹ کے جانے کا کام ہے، اور جو بانٹتا نہیں اس کو ملتا نہیں، اور بانٹنے والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، بانٹنے والا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بانٹنے والا ہی رکھے۔ تو آج اس سلسلے میں یہ میرا جو لیکچر ہے وہ تقریباً خطاطی کی ابتدائی جو صورتحال ہے، نصر علی کے جو ہمارا قومی خط ہے اس کی یہ بچوں کے لیے جو میں نے یہ خوش خطی کا ایک سلسلہ شروع کیا، یا جو کچھ میرے پاس نالج ہے وہ شیئر کرتا ہوں، اور یہ والدین اساتذہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کو متاثر نہیں کرنا یا دوسروں کو اثر انداز نہیں کرنا ان پہ ہونا، یا اپنی کوئی قابلیت بتانا مقصود نہیں ہوتا۔ ہمیں دوسروں کو مستفید کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات کے اندر، شخصیت کے اندر، اور دوسرے اپنے پیاروں کے ارد گرد لوگوں کے اندر ویلیوز کو ایڈ کرتے رہنا ہے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور کتنا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہم دوسروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے 4 سیٹ میں نے بنائے ہیں الفاظ کے، وہ میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں، کیونکہ میرا ہاتھ میں تھوڑا گرپ میں مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے اس کے لیے کافی زیادہ فزیوتھراپسٹ سے بھی کام کر اور مختلف یہ ایکسرسائزز وغیرہ میں کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ مسلز اپنی سائڈ پہ آتی جائے۔ اور ہمیں اپنی لائف میں ہیلتھ کیئرنگ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ہیلتھ کانشیس بھی نہیں ہے اور ٹریفک کانشیس بھی نہیں ہے، بلکہ کسی معاملے میں بھی کانشیس نہیں ہے، آخرت کانشیس بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملات میں زندگی میں صحت مندانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شامل کرنی چاہیے۔ نوجوان بچوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے عصر سے مغرب تک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے۔ جس قوم کے بچے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ تو بچیاں پرانے زمانے میں ہمارے ہاں کیونکہ محلے داری سسٹم تھا، تو پارک اتنا تھا نہیں، لے جانے لانے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ والد یا بھائی جاتا وہی تھا، اسکول اور کالج یونیورسٹی یا اکیڈمی چھوڑ کے آنا، لے کے آنا۔ تو بچیاں پڑھتی بھی زیادہ تھیں، کیونکہ وقت ضائع کرنے کے لیے لڑکوں کے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں، وہ رات دیر گئے تک باہر رہتے ہیں، جبکہ بچیوں کے لیے مغرب سے پہلے پہلے گھر آنے کا حکم ہوتا تھا، اور وہ ماں کے ساتھ خاص طور کچن میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی اٹھاتی تھیں، اور اس کے علاوہ وہ پڑھتی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو کیونکہ انہیں گپے مارنے کا یا اس طرح سے سہیلیوں ان کو ظاہر تھا، تو وہ سینج اگر کھلے ہوتے تھے یا چھت ہوتی تھی تو اس پہ وہ تھوڑی بہت اپنی واک شاک کر لیتی تھی، یا والدہ کے ساتھ یا دادی کے ساتھ۔ وہ بعض اوقات پارک اگر قریب ہے یا سڑک پہ تھوڑا سا واک جو چہل قدمی ہے، اس کا مطلب ہی چہل قدمی کا مطلب ہی 40 قدم ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے جو رات کا کھانا کھا کے 40 قدم ضرور چلیں، دوڑنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ تو یہ کم از کم آپ ضرور کریں، اور اپنے واک کو جو ہے، سیر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے تھوڑا اجتناب کریں، اور بریک کھانے سے جو میدا استعمال کرتا ہے اس کا معدہ سلامت نہیں رہتا۔ تو جو شاورما یا برگر
یا پیزا کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کو معدے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ معدہ جو ہے ہمارے جسم میں ایسے ہے جیسے گھر میں ٹنکی ہوتی ہے اور سارے گھر میں پانی جاتا ہے، تو ہمارے معدے سے ساری چیزیں جانی ہوتی، تو ہمیں اس کی اصلاح جو ہے وہ کرتی رہنی چاہیے اور ایسے چیزیں استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ مصنوعی میٹھے سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ کے بنائے ہوئے میٹھے کو آپ زیادہ استعمال کریں۔ تو شہد ہے یا فروٹ ہے، اس کو اپنی زندگی میں حصہ رکھیں۔ انڈا دودھ جو ہے وہ اس کو ضرور حصہ رکھیں، اپنی خوراک کا حصہ رکھیں۔ تو یہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں شہد بہت مہنگا ہے، تو اگر آپ اس کو جا کے کبھی چیک کریں، یہ ظفر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں شافی شہد والے بازار روڈ پہ، تو وہاں سے آپ کو آنکھیں بند کر کے وہاں سے شہد خرید لیں۔ اور اگر کوئی بندہ خالص کہتا ہے تو وہ شاید بہت کم ہو چھتوں سے جو ملتا ہے، تو یہ بھی شاید وہ جو بنایا فارمی، یہ بھی اس میں بھی شفا ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جو اس میں سورہ نحل ہے، جو شہد کی مکھی اس پہ پوری آیت اتری ہوئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا اور ہر بیماری کا علاج اس میں بتایا ہے۔ تو نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنی صحت کا خاص طور پہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو اپنی ہلکی پھلکی ورزش اور غذا کا خاص طور پہ جب موسم چینج ہو رہا ہو تو بہت زیادہ دھیان کریں۔ اور آج کل کے موسم میں جب سردیاں آ رہی ہیں ہلکی ہلکی، تو ہم روٹین میں جو ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم ویسے استعمال کرتے ہیں جو اریٹیٹ کرتا ہے، اور ویسے ہی خاص طور پہ صبح 9 بجے سے پہلے یا مغرب کے بعد ہم ویسے ہی باہر نکل جاتے ہیں تو کپڑا اوڑے بغیر تو اس سے ہوا لگتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی، تو اس سے آپ کے بہت سا قیمتی وقت اور قیمتی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور اتنی بے احتیاطی سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، آج کا لیکچر بہت چھوٹا ہوگا، میں نے اس کے 4 گروپ بنائے ہیں۔ ایک کھڑے الفاظ ہیں جو میں نے اس دن بتایا تھا، اس کا میم کی تھوڑی سی شکل مجھ سے ہاتھ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی، یہ الف سیدھا آنا چاہیے آخری 3 لائنوں میں، تو اس کا میم کا حصہ بنتا ہے۔ تو اس کو آپ، میں نے بتایا تھا کہ قلم جو ہے وہ یہ کٹ والا آتا ہے، اس کا ایسے گھمانا اور ایسے گھمانا یہی لکھائی کے لیے آتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا سیدھا کریں تو لام کا جو ہے یہ میم کا جو ہے یہ طرح بنتا ہے۔ تو المدہ اور میم اور لام اور توئے جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ الف لکھ کے تو اس کے آخر میں وہی جو میں نے بتایا تھا خربوزے کے بیج کے ساتھ، تو یہ اگر سیدھی لائن بنائیں گے جو پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو ڈائریکٹ سیدھا جو سٹروک لگانے کی جن کو ریاضت اور پریکٹس کی ہوگی وہ اس کو لکھ سکیں گے، اور آہستہ آہستہ سٹارٹ پہ لکھیے تو بہتر طور پہ لکھائی ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ پکا ہو جائے گا تو آپ چاہے جتنا مرضی تیز لکھتے رہیں، اور انٹر میں جا گئے کہیں آپ اگر بال پوائنٹ سے بھی لکھیں گے یا جسے آپ کاربن پینسل کہتے ہیں یا کچی پینسل جسے ہم کہتے ہیں، تو اگر اس سے بھی لکھیں گے تو آپ کی لکھائی اتنا ہاتھ پختہ ہو چکا ہوگا، لیکن ابتدائی طور پہ قلم استعمال کرنا چاہیے اور میٹرک تک کم از کم پین کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ میتھمیٹک کا یا ڈرائنگ کا کام جو پینسل سے ہوتا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے الفاظ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تیسرا گروپ بنایا ہے جو لیٹے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو تھوڑا لمبا کرنا پڑتا ہے، یہ درمیان والی دونوں لائنوں میں آتا ہے، اور جہاں پہ لفظ لکھا جاتا ہے اس کو بیس لائن کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں، جہاں پہ آ کے آپ اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو جو اس کے بعد چوتھا گروپ ہے گولائی والا، تو میں نے اس دن پاکستان کے پرچم میں جو چاند ہے اس کی یہ شکل بتائی تھی کہ اس کو بنانا اگر سیکھ لیں گے تو یہ آپ جہاں جہاں پہ بھی آپ استعمال کریں گے، یہ دیکھیے اگر اردو کا 3 لکھیں ہم، پہلا اس کا دندانہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے درمیان 1 قط کا فاصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا اسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ 1.5 قط کا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چھوٹا سا الف لکھائیں، 3 جیسے لکھتے ہیں اردو میں، تو اس کے بعد وہ چاند آپ بنائیں گے تو سین کا لفظ بن جائے گا، اسی طرح نون سواد ہے۔ تو اس میں جو لفظ ہمارا عین ہے
حمزہ ہے سوری، یہ اس کا منہ عین کی طرف بنتا ہے، اور ہے اور دو چشمی ہے جو زیادہ ہندی الفاظ یا غیر جہاں پہ ہوتی جو ہے وہ حوض جو ہے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے دوسری کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے مخلوط کہتے ہیں، اور اس سے کبھی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ پہلے لفظ کے بعد آتا ہے یا آخر میں آتا ہے۔ تو واو ہے، واو فے اور نون کی جو میں نے کیپ کا بتایا تھا کہ اس کو بنانے کے لیے یہ جیومیٹریکل دو شکلیں جو ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو آپ کو دائرے کا بتایا تھا کہ دائرہ بنائیں گے تو اس سے آپ کی ڈرائنگ یا لفاظی کا لیا ہوگا۔ باقی یہ جو تین لفظ ہیں ان کے اندر، ان تینوں کے اندر یہ جو واو والا ہے یہ بیسیکلی ٹرائی اینگل کی شکل میں بنتا ہے، اس کی کیپ جو ہے وہ بنتی ہے، تو پھر یہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے ذرا، میرے پاس اگر وہ پوائنٹر ہوتا تو میں اس سے زیادہ بنا سکتا تھا۔ تو یہ اس کی یہ شکل ہے۔ تو اسی طرح جو لفظ حمزہ ہے یا عین غین ہے، تو اس میں ویسے یہ بتاتا ہوں چلوں، یہ جو عین ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو یہ جو آنکھ کی شکل میں بنتا ہے، تو اس کو اگر آپ عین کہا ہی اس طرح جاتا ہے، یہ ہو گیا نا آپ کا حمزہ، بھی اس کو بنا لے، تو یہ جو عین ہے اس کو آپ اگر ملائیں ایسے تو یہ آنکھ کی شکل بن جاتی ہے، اس لیے یہ عین کا لفظ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی شکل کے حساب سے اس کو آپ جب پوری بناتے ہیں، اس کے لیے عین جو بنا دیتے ہیں، تو اس میں اس کو جب لکھتے ہیں پورا، یہ جو چاند والا میں یہ بات کرتا ہوں، یہ جیم کے اندر ہی، اب یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ کا کیوب بن جاتا ہے، مربع کے شکل میں یہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اگر کیپ ہے تو یہ مربع کی شکل میں، مکعب کی شکل میں یہ جب بن جاتا ہے، کیوب بن جاتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے اس شکل میں کے اندر اندر آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کو ایسے آنا چاہیے۔ دوسرا اس میں جو بات ہے وہ رہ گئی تھی، ایک رے دو طرح کی ہے اردو میں۔ ایک رے جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ میں نے بنائی ہے، دو ہیں، تو اس میں یہ تھوڑی سی ٹلڈ ہے، ایسے ایسے کہتے ہیں تو رے بن جاتی ہے۔ تو لیکن ایک رے جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی، یہ دو طرح کے لیے رے بنتی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جو رے درمیان میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کی لکھائی کو بیلنس رکھنے کے لیے تو ہم نے وہ لمبی استعمال کرتے ہیں، جیسے دربار ہے، دربان ہوتا ہے، دال کے بعد جو لفظ ساتھ آتا ہے درمیان ہے، تو یہ والی لمبی استعمال کی جاتی ہے۔ بتاتی کے اندر لمبی رے بھی ہوتی ہے، باقی عربی میں بھی ہے، دوسری بھی چلتی ہیں۔ تو نستعلیق کے اندر ہم یہی بات کریں گے۔ اب اس کے آخر میں ہم چلتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیوند اور ایک جوڑ۔ جوڑ جو ہوتا ہے وہ دو لفظوں جو حروف ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے، تو حروف کو جوڑ کے لفظ بنتا ہے، اور لفظوں کو جوڑ کے جملے بنتے ہیں، اور جملوں کو جوڑ کے پیراگراف بنتا ہے، اور پیراگراف مل کے مضمون کی شکل بناتے ہیں۔ تو جو ہم یہ دوسرے لفظوں کے درمیان جن کے اندر جوڑ نہیں ہوتا، تو ان کے درمیان ایک چھوٹا سے ہی کی شکل، چھوٹے سے چاند کی چیزیں یہ شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے اب میں اس کو اس کے آگے ہی لگاؤں اور اس کے بعد میں وا لگاؤں، تو یہ جو درمیان میں ہے اسے پیوند کہتے ہیں۔ جیسے لاہور ہے تو یا ہو ہے، تو یا ہو ہے، تو اس کو ہم جو ہے اور واؤ کے درمیان جو جوڑتی ہے چیز، اس جگہ کو ہم اتنے حصے کو پیوند کہتے ہیں۔
یہ پیوند لگوانا ہوتا ہے، باقی لفظوں کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم لکھتے ہیں نب، یہ آپ لوگوں نے پہلی کلاسوں میں پڑھا ہوگا کہ اردو کے اندر ایک لفظ ہے تو اس کے لیے جب تحریر کی جاتی تو اسی لفظ کا آدھا حصہ بھی تھا۔ یہ جہاں پہ بے پوری آئے گی تو یہ شکل لکھی جائے گی، لیکن وہ کسی لفظ میں درمیان میں آئے گی تو بے کا اتنا حصہ آدھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح جیم کا آدھا حصہ جو ہے وہ یہ والا بنتا ہے، اور اسی طرح باقی الفاظ جو فے کا ہے وہ یہ والا اگلا آدھا حصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں مل کے ان کو جوڑ کے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ تو جہاں دو لفظ ایسے جو جوڑ نہ سکتے ہوں تو ان کے درمیان ایک چھوٹا سا رابطہ بنایا جاتا ہے، اسے پیوند کہتے ہیں۔ پیوند ٹانکے کو کہتے ہیں، آپ نے یہ لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ پریکٹس جو کریں گے، میرے استاد جو ہیں خالد صدیقی صاحب، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان کی صحت کے لیے بہت بڑے خطات ہیں۔ تو ان کے لیے جو ان کے مرقع نستعلیق ہے، انہوں نے کتابیں بہت سی لکھی ہوئی اس پہ خطاطی پہ، اور اس میں ساری چیزیں جوڑ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حروف تہجی میں ایک لفظ پکڑ لیں، اس کو سارے حروف تہجی کے ساتھ بار بار لکھیں۔ اور جیسے آپ فرض کریں بے ہے تو آپ بے کو پکڑ لیں اور اس کے ساتھ پہلے الف کے ساتھ لکھیں گے، الف کے ساتھ بے ہے، پھر الف کے ساتھ یہ کچھ شکل ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کے بعد پے آتا ہے، تو اسی طرح تے آتا ہے، پھر الف کے ساتھ جیم ہے، چے ہے، پورے جو اس کے 28 حروف ہیں وہ لکھیں، یا 32 حروف جو ہیں وہ الف کے ساتھ لکھیں گے، پھر بے پکڑ لیں، پھر بے کو الف کے ساتھ، پھر بے کو بے کے ساتھ، پھر بے کو جوڑ کے اکٹھے لکھتے رہیں گے، بے کو جیم کے ساتھ۔ تو یہ پوری ایک حرف کو پکڑ کے آپ تمام حروف کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے، تو ہر دفعہ ایک پیج نیا استعمال کریں گے، تو اس طرح آپ کی جوڑ کی اور پیوند کی پریکٹس ہو جائے گی۔ باقی میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کاپی ہے، جو اس طرح کی ابتدائی ہماری کتابیں آج کل ہر جگہ موجود ہیں، تو اس میں یہ سارا دیا ہوا ہے، اس کی شکل بھی بہت اعلیٰ نظر آتی ہے، اور ساتھ ڈرائنگ بھی ہے، اس میں آپ کلر بھی بچوں سے کروا سکتے ہیں دیکھ کے، اس سے ڈرائنگ بھی بہتر ہوگی اور شکل بھی یہ بڑی واضح ہے۔ اس پہ پھر اس کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ کہاں سے قلم لے کے آپ سٹارٹ کریں گے، تو ڈاٹس بنے ہوئے اس کے اوپر آپ آہستہ سے کٹ مارکر کے ساتھ 0.4 اور 6 ساتھ لکھتے جائیے اوپر والی 3 لائنوں میں، پھر اس کے بغیر ہے، پھر جتنی دفعہ یہ لکھتے رہیں گے تو ہاتھ آپ کا پختہ ہو جائے گا، تو آخری لائن میں آپ اس کے نیچے خود لکھیں گے۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں، اس کے سیٹ آپ خود بنائیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے الفاظ جو ہیں یا گولائی والے الفاظ جو ہیں، یہ آپ خود سے الگ سے کاپی میں ان گروپس کو بنا کے تو ان کی پریکٹس کریں۔ پہلے ایسے قاعدہ لے لیں، اس پہ پریکٹس کرتے رہیں، بعد میں اس کو گروپس بنا لیں، تو یہ آپ کی یاد آنے کے لیے، اور اس کے ساتھ کیا لفظ بنتے ہیں اس سے آپ کے، اور یہ بھی دیکھیں کہ لکھا کیسے ہوا، یہ سارے نستعلیق میں لکھے تو اس کی شکل کیسے بنی ہوئی، دیکھیں نا ناش پاتی ہے، تو اب نون الف نا ہے، یہ کیسے جوڑا گیا ہے، ان میں یہ جوڑا گیا ہے، اس میں پیوند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں پہ کوئی لفظ ایسا آئے جو جڑ نہ سکتا ہو، تو جیسے اب ویگن ہے تو واؤ اور یہ تو ویسے آ گیا، اور گاف یہ اکٹھا آ گیا، تو نون کے ساتھ یہ جو چھوٹا سا چاند آدھا سا بنایا ہے انہوں نے، اسے پیوند کہتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ پوری الف اب میں آخر میں جو بات دکھانا چاہ رہا تھا، اور اسپیشلی میں یہ تیار کروا کے لایا ہوں، یہ میرے پردادا استاد ہیں جناب عبد المجید پروین رقم ہیں، ان کی تصویر ہے، یہ فوٹو کاپی ہے، تو یہ ان کی تختی ہے، تختی خطات کہتے ہیں، وہ والا خط جو بھی ایجاد کرتا ہے
اس کی ایک تختی بناتا ہے مشق کرنے کے لیے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے آپ کو مل جائے، اور عام مل جاتا ہے، نیٹ پہ بھی ہوگا. تو یہ مرکہ جو ہے نستعلیق اس کتاب میں بھی یہ دیے گئے ہیں. تختی ساتھ ضرور دی جاتی ہے، ہر استاد کی اپنی تختی ہے. تو اس میں لائنیں لگی ہیں نیچے اور اوپر حروف لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ وزن لکھا گیا ہے کہ یہ قط کتنے قط کا ہے. یہ قط میں نے اس دن بتایا تھا، جو کٹ ہوتا ہے اس کا ایک قط جو ہے وہ خط ہوتا ہے، لیکن عربی اور فارسی یا ترک جو ہیں وہ قط نقطے سے کرتے ہیں، جبکہ اس میں نقطہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں امکان ہو سکتا ہے وزن میں آگے پیچھے ہونے کا، لیکن قط بہت بیلنس ہے. تو اس کے اندر سارے قط کے ساتھ وزن دیے گئے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الف کتنے قط کا ہے، اور اس کے بعد لام کتنے قط کا ہے، کتنی لائنوں میں گا. تو یہ آپ کو دیکھ دیکھ کے لفظوں کو دیکھنے سے بھی اس کی شکل ذہن میں بیٹھتی ہے، اور خوبصورتی کو دیکھنے سے خوبصورتی اندر آتی ہے. اور پھر اس کو یہ دیکھے دو کاف الگ الگ ہے، چھوٹا لکھنا ہے یا بڑا کرنا ہے. اسی طرح بے ہے، چھوٹا بے کیسے ہوگا، اور اس کے لیے نقطوں کا فرق ہوتا ہے. جیم ہے، ایک ہے بنتا ہے، تو یہ خے بھی بن سکتا ہے، اوپر چلا جائے گا. اسی طرح دال ہے، یہ رے انہوں نے دی ہوئی لیٹی ہوئی رے جو بنی ہوتی ہے یہ ویسے ہے. تو اسی طرح سین ایسے بھی لکھا جاتا ہے، شین بھی ایسے لکھا ہے، لیکن دوسری شکل بھی اس کو لمبا کر کے بھی لکھا جاتا ہے. تو بے اور شین اور بڑی یہ اور کاف اس کو لمبا کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات ہماری یہ ہے کی جتنی شکلیں ہیں یہ اس تختی میں وہ ساری اکٹھی لکھی گئی ہیں. حوض ہے، پھر مخلوط ہے، پھر دوسرا اس کو جو نیچے کی طرف ہوتی ہے عام الفاظ میں درمیان میں جب آتی ہے یہ ہے، اور اس کا کوئی نام وہ میرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ دوسری طرح کی ہے یہ دو چشمی ہے، لیکن یہ اس کا دوسرا ہے. اور یہ ایک لمبی جو لاسٹ پہ آ کے گراتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس میں دھوکہ یا دھماکہ، جو لاسٹ پہ ہم ناکہ وغیرہ لکھتے ہیں تو گراتے ہیں. تو یہ ایک ہے جو ہے اس کو بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے یا عین ہے، غین ہے، یہ سارے گلائی والے لفظ ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کافی خط کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ہیں وہ میں نے کوشش کی آپ کو گوش گزار کر سکوں، اور جو مجھے آتا تھا وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ آپ کو اور میری قوم کے باقی بچوں کو اس کا فائدہ ہو. اسپیشلی جو اس کی تحریک بنی ہے وہ ہمارے دوست ہیں راحیل صاحب، ان کی بیٹی مریم ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں. بہت بہت اچھی بچی ہے، اس کو شوق ہے خطاطی کا، اور تقریر بہت اچھی کرتی ہے مائک کا. تو ہر بچے کو لکھنا پڑھنا اور بولنا آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے بچوں پہ اپنا کرم کرے اور ہمارے مستقبل کو زیادہ روشن اور تابندہ اور درخشندہ کرے. آمین ثم آمین.